شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. چلیں ہمارے پاس ایک اینٹ ہوگی جو ہم نے بجائی، لیکن دوسری اینٹ کہاں سے آئی؟ دوسری اینٹ انہوں نے رکھی تھی. دوسری اینٹ جس کے ساتھ ہم نے اینٹ بجائی ہے وہ انہوں نے تخلیق کی تھی. انہوں نے اکانومی کو اس پست گہرائی اور کھائی کے اندر ڈالا تھا. انہوں نے ایک ہنستے بستے آگے بڑھتے ہوئے ملک کو، تیزی کے ساتھ آگے چلتے ہوئے ملک کو، آپ 2017-18 کے اعداد و شمار دیکھیں. میں نے نہ میں ہنسا ہوں نہ میں نے تمسخر اڑایا ہے کسی بات کا، میں نے توجہ سے بات سنی ہے. میں اعداد و شمار دوں گا کہ ہم نے ان کو کون سا ملک دیا تھا. انہوں نے سر ہمیں کون سا ملک دیا، میں اعداد و شمار سے بتاؤں گا. اور وہ جو کابل اجمیری کا بڑا مشہور شعر ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ 40 کروڑ لوگ جو 25 کروڑ میں سے ہم نے 18 کروڑ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے اورنگزیب نے پھینک دیے ہیں ایک دن کے اندر، یا ہم نے پھینک دیے ہیں ایک دن کے اندر، یا بے روزگاری کو اس سطح پہ ہم لے آئے ہیں ایک دن کے اندر. جناب عالی، درخت جو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے علاقے کا آم کا پیڑ ہو، برسوں اس کی آبیاری کی جاتی ہے، پھر اس پہ پھل آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی کیکر کا درخت بوتا ہے تو اس کے کانٹے آنے میں بھی برسوں لگتے ہیں. انہوں نے ایک کھیتی بوئی اور اس کھیتی کی تلخ فصل ہم آج بھی کاٹ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی کاٹتے رہیں گے اور شاید برسوں کاٹتے رہیں گے. جناب عالی، جب 2017 کے اندر ایک کو ہوا اس ملک کے اندر، یہ کو جس کو کہتے ہیں وہ کو نہیں تھا، وہ اس ایوان نے عمران خان صاحب کو رخصت کر دیا یا ان پہ عدم اعتماد کر دیا جس ایوان نے ان پہ اعتماد کیا تھا. یہ ہماری تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی نہیں ہوا اور اب تک بھی نہیں ہوا. یہ کہنا کہ جی انہیں کوئی رجیم چینج ہو گئی، کوئی امریکہ بیچ میں آ گیا، کوئی بیچ میں فوج آ گئی، کوئی اور آ گیا، کہتے رہیں. حقیقت یہ ہے، عملی حقیقت یہ ہے کہ انہیں ایوان نے، جس ایوان نے بنایا تھا اس ایوان نے انہیں رخصت کر دیا. اب 2017 کے اندر جو پاکستان ان کو ملا تھا، اس پاکستان کے اندر سے ہم IMF کا پوری 70-80 سالہ زندگی کا جناب چیئرمین واحد پروگرام تکمیل کو پہنچا دو. واحد پروگرام آج تک ریکارڈ ہے، اور نواز شریف ریکارڈ پہ ہے جب اس نے کہا تھا کہ بائی بائی IMF. ہم نے IMF کو الوداع کہہ دیا تھا. ہم نے توانائی کے بحران پہ قابو پا لیا تھا. ہم نے دہشت گردی کے بحران پہ قابو پا لیا تھا. ہم نے اندھیرے دور کر دیے تھے. ہم نے سٹاک ایکسچینج کو 55,000 پوائنٹس پہ پہنچا دیا تھا. ہم نے انفلیشن کو 3.4 پہ پہنچا دیا تھا. یہ ہمارا ریکارڈ ہے. میں اعداد و شمار کی ہیرا پھیری نہیں کر رہا ہوں. یہ کوئی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ریکارڈ ہے. اس ہنستے بستے آگے بڑھتے چلتے ہوئے ملک کو جو IMF سے نجات حاصل کر کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو چکا تھا، دھکا دیا گیا. دھکا کیسے دیا گیا؟ اس میں کچھ لوگ ملے طاقتور حلقوں میں سے. یہ ایک پورا پروجیکٹ تھا جناب چیئرمین. یہ پروجیکٹ کہاں تیار ہوا، کیسے ایگزیکیوٹ ہوا، کس طرح اس سے نتائج برآمد کیے گئے، کون کون عدلیہ کے لوگ ملوث سے، کیسے ایک درخواست جو فریولس قرار دے کے باہر پھینک دی گئی، سپریم کورٹ نے کہا جی ہم نہیں سن سکتے، اور وہ پھر کیسے وہی درخواست مقدس ہو گئی. کیسے کھوسا صاحب نے کہا کہ باہر کیوں پھر رہے ہو، ہمارے پاس تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے. میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا. تو ایک ہنستے بستے ملک کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں ڈالا گیا، ایک شخص کی دشمنی میں کہ اسے ہٹانا ہے اور دوسرے کو لانا ہے. ایک کو ہٹانے اور دوسرے کو لانے کے لیے وہ ہٹ گیا، جس کو لانا تھا وہ آ گیا. یہ مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن ملک جس کھائی میں گیا، ملک کو جس غار میں دھکیلا گیا، جو 24 کروڑ عوام کو جس کھائی میں دھکیلا گیا، وہ نہیں نکل سکے. انہیں نکالنے کے لیے کنویں کے اندر گرنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس آدمی کو باہر نکالنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگتے ہیں، یا وہ ہم نکال بھی سکتے ہیں تو نہیں نکال سکتے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقائق کو نظر انداز مت کریں. آپ اپنے 4.25 سالہ دور کا حساب دیں کہ آپ نے کیا کیا. کوئی بڑا پروجیکٹ، کوئی بڑا ڈیم، کوئی بڑا ہاسپیٹل، کوئی بڑی یونیورسٹی، کوئی بڑا کام، کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ جس کو منسوب کیا جائے آپ کے نام سے. آپ کہتے ہیں جی کہ آپ سڑکیں بناتے ہیں اس لیے کہ اس میں رشوت ہے، لیکریٹو بزنس ہے.
تو چلیں یار, سڑک دکھائی تو دیتی ہے, سڑک پہ ہم چلتے ہیں, نظر آتی ہے کہ یہ سڑک ہے, اتنی چوڑی ہے, اتنی لمبی ہے. جنگل تو نظر بھی نہیں آتے, جنگلوں کے درخت تو گنے بھی نہیں جاتے. جنگل کہیں زیادہ لیوکریٹو بزنس ہے, لہٰذا اس کھیت میں نہ پڑے, اس بحث میں بھی نہ پڑے. اب میں جناب چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جب میاں صاحب کو دھکا دے کے نکالا گیا تو صورتحال کیا تھی؟ ہم نے سر 2013 میں جب حکومت لی تو جی ڈی پی کی شرح تھی 3.9%. ہم نے اس میں 2.2% کا اضافہ کیا اور یہ شرح 6.1 پہ 6.1 پہ چھوڑ کے گئے. انہوں نے, شبلی صاحب نے 6.2 کہا ہے, لیکن ریکارڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب ختم ہوتی ہے تو 6.1 پہ تھا. یعنی جو ہم نے دیا وہ 4 سال بعد 1% کا اضافہ کیے بغیر انہوں نے قوم کو منتقل کر دیا. یہ بھی بڑی ہمت ہے ان کی, وگرنہ ہر دوسرے شعبے میں یہ نیچے لے کے گئی. ہم نے 2013 میں حکومت لی تو فی کس آمدنی تھی $1,446 فی کس. ہم نے اپنے دور میں اس میں $322 فی کس اضافہ کیا اور $1,768,000 پہ چھوڑ کے گئے. پی ٹی آئی کے دور میں ایک دھیلے کا اضافہ نہیں ہوا, ایک پائی کا اضافہ نہیں ہوا فی کس آمدنی کے اندر, اور یہ 1768 سے بھی نیچے آ کے 1766 پہ آ گئی. ہم نے 2013 میں حکومت لی تو فوڈ انفلیشن جناب چیئرمین 7.1 پہ تھی. ہماری حکومت گئی تو یہ شرح 3.8 پہ تھی, جو میکسیمم ہمارے عہد میں رہی. پلیز نو کراس ٹاک. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مخل ہوں گے, آپ کو ریسپونڈ کرنے کا جواب حق حاصل ہے نا. یو شوڈ ناٹ اپالوجائز, یو شوڈ اسٹاپ ٹاکنگ. عرفان صاحب, پلیز ایڈریس دا چیئر, اونلی ایڈریس دا چیئر. جی سر. نو کراس ٹاک. جی سر, تھینک یو سر. تو ہم نے سر, میں بات کر رہا تھا فوڈ انفلیشن کی, جو 7.1 پہ ہم نے لی, 3.8 پہ ہم نے چھوڑی اور انہوں نے 13.4 پہ چھوڑی. یہ غریب کی بات کرتے ہیں, یہ غریب کی میں بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی کی شرح کو جو ہم نے 3.5 پہ دی تھی ان کو, یہ 13.4 پہ چھوڑ کے چلے گئے. ہم نے 2013 میں حکومت لی تو سٹاک ایکسچینج انڈیکس جو تھا وہ 20,000 پوائنٹ پہ تھا. ہم نے اسے 53,000 سم تھنگ پہ چھوڑا اور ان کے پورے دور کے اندر یہ 40,000 کو شاید چھوا ہے انہوں نے, اس سے آگے نہیں جا سکے, وہیں بریک لگی رہی. ہمارے دور میں جناب چیئرمین پالیسی ریٹ جو تھا, انٹرسٹ ریٹ جو تھا, وہ میکسیمم 6.5 پہ رہا شاید خاقان صاحب کے زمانے میں. ہمارے دور یعنی میاں صاحب کے دور میں اس سے بھی کم تھا, اور انہوں نے اس کو چھوڑا, پی ٹی آئی نے 13% پہ ڈبل کر کے چھوڑا. پی ایم ایل این کے دور میں 5 سالہ دور میں 2013 سے 2018 تک قرضوں کی بات بھی کی میرے دوست شبلی فراز نے. قرضوں کا حجم جو تھا وہ 10,661 ارب روپے تھا. انہوں نے اضافہ کیا 24,000 جناب علی 24,289 ارب کے قرضے لیے, جو پوری ہماری تاریخ کے اندر لیے گئے تھے. اس سے آگے میں کیا ان کے بیان کروں. ابھی انہوں نے کہا ہمارے ایک ہمارے وزیر منصوبہ بندی کا نام لیے بغیر ان کو ارسطو کہا, تو میں بڑا شکر گزار ہوں. ارسطو بڑی صاحب دانش شخصیت تھی اپنے عہد کی, کیونکہ نام دینے میں ان کو ماشاءاللہ بڑی مہارت حاصل ہے. شکر ہے کہ کوئی اور نام نہیں دے دیا. ارسطو کہنا بڑی عزت کی بات ہے. لیکن آپ کے ارسطو نے اکانومی کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ جتنی دیدہ ریزی سے, جتنی توجہ سے, جتنے انہماک سے, جتنی محنت سے وہ باہر کا پڑھا لکھا شخص ہے, اس نے جو کام کیا ہے شاید آپ کے 3.25 سالہ دور میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا. آپ تو وزیر خزانہ کا انتخاب ہی نہیں کر سکے. آپ اورنگزیب کو کہتے ہیں یہ بینک سے اٹھ کے آ گیا, آپ کوئی بینک سے اٹھا کے لائے, کوئی کہیں سے اٹھا. 4 یا 5 وزیر انہوں نے بدلے, وزیر خزانہ بدلے 3.25 سال کے اندر. کتنے ہی سیکٹری بدلے.
اور تانا ہمیں دیتے ہیں جی کہ اورنگزیب کو آپ اٹھا کے لے آئے. اورنگزیب تو جس دن سے ہیں ہم ہمارے ساتھ ہیں اور کام کر رہے ہیں, محنت سے کام کر رہے ہیں. اب آگے یہ جناب انہوں نے اور ملک و قوم کی کیا خدمت کی. اور ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ملک ہمارے خلاف عدم اعتماد آ گئی ہے اور ہمیں اس ملک کی باغ ڈور چھوڑنا ہوگی, 11 فروری کو سر جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا, تو اگلے ہی ہفتے کے بعد, ہفتہ 10 دن بعد 28 فروری کو انہوں نے کیا کیا کہ روپے کی قیمت, پیٹرول کی قیمت 10 روپے گرائی اور ایک بحران پیدا کر دیا, اور IMF کے حلقوں کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا, اور IMF پاکستان کے بارے میں خوف زدہ ہو کے ٹھٹک گیا, جو آج تک اس کا خوف دور نہیں ہو رہا. یہ کون سی اوپل وطنی تھی؟ جب آپ یہ اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ پیسہ نہ بھیجو پاکستان, یہ کون سی اوپل وطنی ہے؟ آپ نے جس دن سے اپیل کی ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ مسلسل اضافہ کر رہے, اور پچھلے مہینے تک یہ 3 ارب ماہانہ سے یہ رقم بڑھ چکی تھی, اور ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ سالانہ 40 ارب کے ریکارڈ حجم تک پہنچ جائے. تھینک یو. ایک اور اپیل کیجئے, ایک اور اپیل کیجئے, خان صاحب سے کہیے تاکہ یہ رقم جو ہے وہ 33 سے آگے بڑھے اور 40 کے قریب پہنچے. آپ IMF کو خط لکھتے ہیں, خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل سے خط لکھتے ہیں IMF کو, پھر جو عمر ایوب کو حکم دیتے ہیں کہ ڈوزیر تیار کرو اور IMF میں جاؤ, پھر IMF کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے مظاہرے ہوتے ہیں. یہ حب الوطنی کی کون سی قسمیں ہیں؟ ہمیں بتا دیں. اگر پاکستان کے خلاف جاتا ہے IMF, ادھر انڈیا اپیل کرتا ہے, ادھر یہ اپیل کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ایکویٹ کیوں کرتے ہو ہمیں؟ ہم نہیں کرتے ایکویٹ. آپ محب وطن ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ کو پاکستان کا درد ہے, لیکن کیا پاکستان کا درد رکھنے والا کوئی آدمی کہے گا کہ پاکستان کو بھوکا مرنے دو, پاکستان کو دیوالیہ ہونے دو, پاکستان کو پیسے نہ دو, پاکستان کو قرضے نہ دو؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور یہ سارا کچھ کیا انہوں نے. تو جناب چیئرمین, میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں نے اعداد و شمار بھی بتائے ہیں اور میں نے کچھ زمینی حقائق بھی بتائے ہیں. ان کے 4.25 سالہ دور کے اندر جو آئین کی حرمت, آئین کی تکریم کا دور جس کو یہ کہتے ہیں, ہمارے ہاں تو کوئی قاسم سوری پیدا نہیں ہوا. وہ رولنگ جو دی گئی وہ کون سے آئین کے تحت دی گئی؟ ہمارے ہاں کوئی عارف علوی بھی پیدا نہیں ہوا. وہ رولنگ جو دی گئی وہ کس کے تحت دی گئی؟ کس قانون کے تحت؟ جب ایک عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے تو اسمبلی توڑ دی جاتی ہے. یہ کون سے آئین کی پاسداری آپ کر رہے تھے؟ کون سے آئین کی تکریم اور عزت کر رہے تھے آپ؟ آپ نے آئین کو کچلا, آپ نے قانون کو کچلا, آپ نے عدالتوں کو کچلا, آپ نے لوگوں کو استعمال کیا, طاقتور لوگوں کو, کہ ججوں کے گھروں میں جاؤ اور کہو کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. ہم نے نہیں کیا یہ سب کچھ. آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے دور میں ہم نے کسی کی بیوی کو جیل میں نہیں ڈالا ہوگا کسی کی بیوی کو, لیکن آپ نے کسی کی بہن کو اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا عید کی رات. آپ نے کسی کی بیٹی کو جیل میں ڈالا. اگر بیویوں کو جیل میں ڈالنا کسی جرم کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہے, تو بے گناہی کے جرم میں بہنوں اور بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا اور یہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. ان کے خلاف جناب چیئرمین ٹھوس کیسز ہیں, کسی کے خلاف ٹھوس کیسز نہیں تھے. ہیروئن کا کیس ہے جی, چرچ کا کیس ہے جی, ایفیڈرین کا کیس ہے جی, کرایہ داری کا کیس ہے جی, غداری کا کیس ہے جی, یہ کیسز تھے. یہاں تو زمینیں نظر آ رہی ہیں سینکڑوں کنال, کہیں پڑی ہوئی ہیں, کہیں پڑی ہوئی ہیں. یہاں تو $190 ملین پاؤنڈ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کس کی جیب میں گئے. ایک جیب میں ڈالے گئے ہیں, دوسری جیب سے نکالے گئے ہیں. آپ نے اس ملک کو کھلواڑ بنائے رکھا ہے اور اب تک بنائے ہوئے ہیں. آپ جب حکومت پہ رہے تو آپ نے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا. جناب وزیر اعظم آتے تھے اور دوڑتے ہوئے آتے تھے اور اس کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے, ادھر نہیں دیکھتے تھے, کبھی ہاتھ نہیں ملایا. ریکارڈ ہے یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی ویلیوز ہے جو آج آپ ہمیں سکھا رہے ہیں؟ ہم تو احترام کرتے ہیں آپ سب کا, محبت سے ملتے ہیں. میں تو وہاں جا کے بیٹھ بھی جاتا ہوں
ان کے ساتھ چائے پیتا ہوں, گپ شپ کرتا ہوں. یہ قابل تکریم لوگ ہیں, قابل عزت لوگ ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو اگر ہم سے مختلف ہے یا یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے پہلے سے بھی زیادہ صاحب عزت ہے. لیکن یہ کون سی, آپ اپنا تصویریں رکھیں بے شک, ہر ڈیسک کے اوپر ایک تصویر رکھ لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ تصویر جب یہاں بیٹھتی تھی تو وہاں کیوں نہیں جاتی تھی؟ یہ بتا دیں کیوں نہیں ہاتھ ملاتے تھے؟ جس اجلاس کے اندر, چاہے وہ سیکیورٹی کا اجلاس ہوتا تھا, اگر اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوتا تھا تو وہ نہیں آتے تھے. آپ نے کہا جی کہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ نے کیا کیا. ہم نے جو بھی کیا وہ آپ کے سامنے ہے, آپ اس پہ تنقید کیے, جو نہیں کیا اس پہ بھی آپ کہیے کہ یہ نہیں کر سکے. لیکن ہم نے, میرے دوست نے کہا جی کہ ہم کھوکھلے نعرے دیتے ہیں. ہم نے کون سا کھوکھلا نعرہ دیا؟ ہم نے جو نعرہ دیا اس پہ عمل کیا, عمل کر کے دکھایا. آپ نے کہا جی کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس یونیورسٹی بن جائے گا. کہاں ہے وہ یونیورسٹی؟ یونیورسٹی تو صرف عبد القادر کی بنی ہے, وہ قادر یونیورسٹی بنی ہے, وہ بھی پتہ نہیں کیا چیز ہے, ایک عجوبہ روزگار چیز ہے. کہاں ہے وہ جو آپ علی گڑھ بنانے جا رہے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر؟ کہاں ہیں وہ 500 ڈیم؟ کہاں ہے وہ بجلی جو آپ نے پورے پاکستان کو بھی دینی تھی اور ساری دنیا میں بھی بیچنی تھی؟ ہم نے کوئی کھوکھلے دعوے نہیں کیے. کھوکھلے دعووں سے ان کی تاریخ بھری پڑی, اور اپوزیشن کے طور پہ بھی انہوں نے ملک کو زخم پہنچانے کی کوشش کی. میں یہ لفظ بالکل جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں, بڑی توجہ اور بڑی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ پیسہ روکتے ہیں, جب آپ اوورسیز پاکستانی کی حب الوطنی کو کہتے ہیں کہ مت دو پیسہ پاکستان کو, مت دو کا مطلب کیا ہے؟ IMF پیسہ نہیں دے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, غریب ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا, ذلت اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی, اس کے ماتھے پہ دیوالیہ پن کا داغ لگے گا اور آپ کے گھروں میں گھی کے چراغ جلیں گے. میں کیا بات کروں اس پہ؟ تو جناب چیئرمین, آخر میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے 20 منٹ دیے. میں چند باتیں اپنے وزیر محترم سے کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں. چند چیزوں کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے, شبلی فراز نے بجا طور پہ ذکر کیا ہے کہ ایجوکیشن ہماری ترجیحات میں وہاں پہ نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے. ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. اس میں بتاتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے, اس کے ریکرنگ گرانٹ جو ہے وہ جناب چیئرمین 66 ارب روپیز جو ہے وہ برسوں سے چلی آ رہی ہے. کچھ 7-8 سال سے ہم نے کی تھی, PTI کے دور میں اتنی ہی رہی اور PDM کے دور میں اتنی ہی رہی, اور اب بھی اتنی ہی ہے. اب بھی 66 ارب روپی ہے جو بہت کم ہے. دوسرے جو ان کے ڈیولپمنٹ اخراجات ہیں جناب چیئرمین, وہ 23-24 میں 70 ارب روپے تھے, 24-25 میں کم کر کے یہ 66 ارب کر دیے گئے, اور اب یہ 66 سے بھی کم کر کے 39 ارب روپیز کر دیے گئے. یہ بہت زیادتی ہے. یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آپ 1000 ارب روپے کے قریب سفید ہاتھیوں کو کھلا رہے ہیں سالانہ. سفید ہاتھیوں کو 1000 ارب سے روپیہ زیادہ رکھا گیا ہے, اس دفعہ بھی رکھا گیا ہے. تو ان اداروں کی کیوں نہیں سرپرستی کرتے؟ اور ایک اور بات جو میرے علم میں آئی ہے, اور وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ریکارڈ پہ لے آؤں اپنی تقریر میں حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے. میرے علم میں آیا ہے کہ ہمارے جو علمی, ادبی, ثقافتی ادارے ہیں جن سے میرے بھائی شبلی کا بھی بڑا تعلق رہا ہے, یہ بیشتر ادارے جو تھے یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں قائم ہوئے. اکادمی ادبیات ہے, ادارہ فروغ قومی زبان ہے, اردو سائنس بورڈ ہے, اقبال اکیڈمی ہے, اردو ڈکشنری بورڈ ہے, اور اس طرح کے ادارے ہیں. ان کو بند کیا جا رہا ہے, ان کو مرج کر کے یونیورسٹیوں کے سپرد کر دیا جا رہا ہے. وہ یونیورسٹیاں جو پہلے سے مفلوک العالی کا شکار ہیں اور اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتی, ان اداروں کے ساتھ یہ کام نہ کریں. ان اداروں کی اصلاح کرنی ہے, ان کو نیا مینڈیٹ دینا ہے, ان کا دائرہ کار تبدیل کرنا ہے, اصلاحات کرنی ہے. بنائیں ایک کمیٹی اور اصلاحات ضرور کریں, لیکن ان غریب اداروں کو, معصوم اداروں کو جو ہماری پہچان ہے, ادبی علمی ادارے ہیں, ثقافتی ادارے ہیں, اور ان کا بیرونی ممالک کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ رہتا ہے, ہماری پہچان بنتے ہیں. کیا ہماری پہچان ٹیررزم رہنا چاہیے؟
کیا ہماری پہچان جو ہے وہ غربت اور مہنگائی رہنی چاہیے؟ یہ علمی ادبی ادارے ہماری شناخت اور پہچان ہیں، ان کا تحفظ ہماری حکومت کو کرنا چاہیے۔ میں اپنی تقریر اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ ادارے قائم رہنے چاہیے، ان کے مینڈیٹ میں کوئی آپ نے تبدیلی کرنی ہے بے شک کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں شبلی فراز صاحب کا، ان کی تقریر کا مفصل جواب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وزیر خزانہ دیں گے، اور احسن اقبال صاحب کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا میں اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ارسطو کا خطاب دیا ان کو، اور وہ ارسطو ہے، صحیح معنوں میں ہے، آپ طنز میں کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ہے۔ اور کھوکھلے نعروں کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور باقی میرا خیال یہ ہے، میں بہت شکر گزار ہوں اپوزیشن کے سارے دوستوں کا کہ انہوں نے میری بات توجہ سے سنی۔ اس میں بہت سی تلخ باتیں بھی ہیں لیکن یہ زمینی حقائق ہیں، اور حقائق چاہے کتنے ہی کڑوے کیوں نہ ہوں وہ برداشت کرنے چاہیے۔ اور آخر بات جو میں نے پہلا شعر ایک پڑھا تھا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ قائم اجمیری کا شعر ہے فراز صاحب، اور اس کا ایک اور بڑا شعر ہے خوبصورت اسی غزل کا، وہ ہے راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ اس کا